پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی نجات بھی ڈاواں ڈول ہے. آپ خود فیصلہ کر لیں کہ عام مسلمانوں کی نجات کا کیا بنے گا. پیغمبر اسلام کے جو والدین ہیں وہ بھی غیر نجات یافتہ ہیں، وہ جہنم میں ہیں. سنن ابی داؤد حدیث نمبر 4718، انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول میرے والد کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد جہنم میں ہیں. جب وہ پیٹھ پھیر کر چلا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے والد اور تیرے والد دونوں جہنم میں ہیں. کر لو گل. اب جو اسلام کے بانی ہیں ان کے خود کے جو والد صاحب ہیں وہ پیغمبر اسلام کی خود کی زبانی جہنم میں ہیں. چلے والد صاحب تو جہنم میں ہیں، پیغمبر اسلام کی زبانی یا ان کے مطابق اس کے ساتھ ان کی والدہ ماجدہ بھی جو ہے جہنم میں ہے. مسند احمد حدیث نمبر 16290، سیدنا لقیت بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اے اللہ کے رسول میری والدہ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جہنم میں. میں نے کہا تو پھر آپ کے جو رشتہ دار قبل از اسلام فوت ہو چکے ہیں وہ کہاں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تو اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ تیری ماں میری ماں کے ساتھ ہیں؟ یعنی آپ کے والد صاحب بھی غیر نجات یافتہ ہیں اور آپ کی والدہ ماجدہ بھی جہنم میں یعنی غیر نجات یافتہ ہیں. قرآن شریف ہی کے مطابق نوٹ کیجئے گا پیغمبر اسلام کی اپنی نجات کا بھی کچھ عطا پتہ نہیں. سورہ الحقاف 9 آیت، کہہ دو کہ میں کوئی نیا پیغمبر نہیں آیا اور میں نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا کیا جائے گا اور تمہارے ساتھ کیا کیا جائے گا. پیغمبر اسلام کو اپنے حوالہ سے معلوم ہی نہیں ہے کہ آخرت کے ساتھ ان کے ساتھ کیا بننا ہے، کہ وہ نجات یافتہ ہیں بھی یا نہیں. اب جسے اپنے مستقبل کا جو پتہ ہے وہ معلوم نہ ہو، ظاہر ہے اسے اپنی بھی نجات کا یقین نہیں. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جس خدا پر اس کا انحصار ہے در حقیقت وہ معبود برحق نہیں. لہٰذا اسلام میں خاص و عام مسلمان کی تو کیا، بانی اسلام پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود کی نجات بھی ڈاواں ڈول ہے. آپ نے بخاری کی جو روایت پڑھی ہے نا وہ ہم پہ حجت نہیں ہے، کیونکہ ہم بخاری پہ ایمان نہیں رکھتے. بخاری عماشیوں کی کتاب نہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے. بنا بخاری ہمارے نزدیک ایک جھوٹی کتاب ہے. اور آپ نے جو روایت پڑھی ہے کہ صفیہ وغیرہ وہ اس وقت مشرک تھے، وہ لوگ اس وقت مشرک تھے، تو کہ ان کو فرمایا کہ تم لوگ اگر وہ بخاری والے سے آپ پوچھیں گے نا، ہمارے عقیدہ نہیں ہے، بخاری والوں کا عقیدہ ہے، وہ آپ کو یہ کہیں گے کہ یہ ایمان سے پہلے کی بات ہے کہ اگر آپ ایمان نہیں لاتے، میرے دین پہ ایمان نہیں لاتے تو میں آپ کا کوئی مدد نہیں کر سکتا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ٹھیک ہے نا، ان سے یہ فرمایا، یہ نہیں فرمایا کہ اگر تم ایمان لاؤ پھر میں آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اگر تم اہل سنت سے پوچھو ان کا بھی یہی جواب ہوگا، ان پر بھی آپ کا کوئی الزام نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا، کہ انہوں نے اپنے رشتہ داروں سے کہا ہے کہ بھئی میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا. وہ یہی کہیں گے کہ ان کے رشتہ دار اس وقت کافر تھے. اور آپ کا بھی یہی عقیدہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ پہ ایمان نہیں لاتا، مسیح پہ ایمان نہیں لاتا تو وہ جنت نہیں جائے گا. تو وہ اسی بات کو کہہ رہا ہے. اچھا، پھر آپ نے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والدین کے متعلق کہا کہ والدین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں نہیں ہیں. تو یہ شیعوں کا عقیدہ نہیں ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ نہیں، اہل سنت کا عقیدہ ہے. شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ والدین الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنت میں ہیں، اور اس کے احادیث بہت زیادہ ہیں، روایات بہت زیادہ ہیں. یہ کتاب میرے ہاتھ میں بحار الانوار ہے، یہاں پر صفحہ نمبر 3 میں، یہاں پر جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 3، یہاں پہ احادیث بے شمار ہے. میں اپنا وقت نہیں لیتا، لیکن شیعوں کا آپ کو چاہیے کہ شیعوں کا کوئی حدیث لے کے آؤ کہ والدین رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنتی نہیں ہیں. ہمارا یہ ہے کہ ان کے والدین وہ جنت کے سرداروں میں سے ہیں اور وہ اہل بہشت میں سے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ آپ کہتے ہیں جو مسیح پہ ایمان لائے
مسیح پہ جو ایمان لائے تو کیا ہوتا ہے؟ تو وہ جنت چلا جاتا ہے، تو وہ اس کو جنت مل جاتی ہے۔ میں محترم ناظرین ملاحظہ کریں، یہ کتاب انجیل مقدس، نیا عہد نامہ جس کو یہ بولتے ہیں، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ کتاب انجیل میں غلطیوں کے نام خط، یہاں پر ان کا ایک صحابہ ہے ان لوگوں کا، عیسائیوں کا، جن کا نام ہے پول۔ اردو زبان میں، عربی زبان میں اس کو پولس بولتے ہیں، بولس بولتے ہیں۔ یہ بولس اسلامی مذہب میں یہ بہت ہی برا آدمی ہے، کیونکہ اسی نے مذہبی مسیح کو چینج کیا ہوا ہے۔ اب جن کو یہ بولس بولتے ہیں، جن سے انہوں نے مسیح کا دین لیا ہوا ہے، ان کا ملاحظہ کریں۔ یہ غلطیوں کا جو خط ہے، اس میں باب نمبر 3 آیا نمبر عبارت نمبر 13، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ اب بھائی تم کہتے ہیں نا مسیح کی وجہ، مسیح پہ ایمان لاؤ تو نجات ملے گا، مسیح خود تمہاری کتاب میں لعنتی ہے۔ مسیح جو ہمارے لیے، یہ میرے الفاظ ہیں، یہ تمہارے بولس کے الفاظ ہیں، مسیح جو ہمارے لیے لعنتی بنا۔ مسیح تمہارے دین میں، مسیح ہم بولتے ہیں مسیح علیہ السلام، ہم بولتے ہیں اولو العزم من الرسول ہے، تم تو کہتے ہو، کیا کہتے ہیں؟ وہ تو لعنتی تھا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا۔ اس نے کہا کہ بھئی جو مرضی کر لو، جتنے قوانین ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، وہ اس سے ہمیں شریعت سے چھڑایا، شریعت کو کچھ کرنا ہی نہیں ہے جی۔ اسی لیے تو کسی شرعی حکم پہ عمل ہی نہیں کرتا ہے، نہ ان کا کوئی غسل ہے، نہ کوئی کچھ بھی نہیں ہے، ان کا کچھ بھی نہیں، قوانین ہے نہیں۔ مسیح نے نہیں بھائی، ٹائم روک لیا، صرف ان کا ٹائم آپ کا شروع کر لیجئے گا بعد میں۔ حسن اللہ یاری صاحب، ہمارے مناظرے کا عنوان ہے، موضوع ہے نجات اسلام میں، ٹھیک ہے؟ موضوع کے اوپر گفتگو کریں تاکہ بعد میں آپ کو پچھتاوا نہ ہو کہ آپ اسلام میں نجات ثابت نہیں کر سکے۔ مسیحیت کے اوپر ٹیگ کرنے سے آپ اسلام میں نجات نہیں ثابت ہوگی۔ ہم الزامی جواب دے سکتے ہیں، کسی بھی مناظرے میں الزامی جواب دیا جا سکتا ہے۔ جب آپ کہتے ہیں کہ تمہارے نبی کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا، قرآن کی آیات پڑھی، اس کا جواب ہم دیں گے قرآن آیات کا۔ ابھی اس باری میں میرا ٹائم نہیں بچا تو اگلے باری میں جواب دیں گے، کوئی بات نہیں، لیکن ہم الزامی جواب ضرور دے سکتے۔ اب سے ٹائم شروع ہوگا، 1 منٹ میں زیادہ لوں گا۔ مسیح جو ہمارے لعنتی بنا، اس نے ہمیں مول لے کر شریعت کے لعنت سے چھڑایا، کیونکہ لکھا ہے کہ جو کوئی لڑکی لکڑی پر لٹکایا گیا وہ لعنتی ہے، جو صلیب پہ چڑھے وہ تو لعنتی ہوتا ہے۔ اور بھائی جو لعنتی ہے، لعنتی پر ایمان لانے سے مجھے سمجھا دو کہ اس پہ ایمان لاؤ، پھر شریعت کچھ بھی نہیں ہے، شریعت تو انہوں نے کچھ کرنا ہی نہیں نا۔ اس پہ ایمان لانے سے، اسی سے پہلے کیا، اسی سے پہلے کہ یہ کہتے ہیں کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنت کے ماتحت ہیں۔ یہ ابھی اس نے بولا ہے نا جو عمل کی ضرورت ہے، اس نے بولا ہمارے مذہب میں عمل کی ضرورت ہے۔ دیکھو ان کا بولس کیا بولتا ہے، پال اس کا کیا کہتا ہے، خط میں لکھا ہے جو شریعت کے، کیونکہ جتنے شریعت کے اعمال پہ تکیہ کرتے ہیں وہ سب لعنتی ہیں۔ چنانچہ لکھا ہے کہ جو کوئی ان سب باتوں کو کرنے پر قائم نہیں رہتا جو شریعت کی کتاب میں لکھی وہ لعنتی ہیں۔ اور یہ بات ظاہر ہے کہ شریعت کے وسیلے سے کوئی شخص خدا کے نزدیک راست باز نہیں ٹھہرتا، کیونکہ لکھا ہے کہ راست باز ایمان سے جیتا رہے گا، ایمان سے الگ رہے گا جی، اور شریعت کو ایمان سے کچھ واسطہ نہیں۔ اس نے بولا نا ان کے مذہب میں کوئی عمل کا کوئی اسی لیے عمل نہیں، حالانکہ مسیح علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا، یہ پال کے الفاظ ہیں۔ مسیح علیہ السلام نے تو فرمایا تو عمل کرو، میں آپ کو دکھاؤں گا، دکھا کہ جس نے اس پر عمل کیا وہ سب سے جیتا رہے گا۔ اچھا اب ملاحظہ کریں محترم ناظرین کہ میرے پاس کچھ وقت بچے ہیں، میں ابھی پورا میں آیات کا انہوں نے جو سہارا لیا، میں آیات کا ایک ایک کر کے جواب دوں گا انشاءاللہ تبارک و تعالی، لیکن مجھے جواب دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ انہوں نے عربی نہیں پڑھی ہے، انہوں نے اپنے ترجمے پیش کیا، ہم ان کے ترجمے کو نہیں مانتے۔ عربی پڑھیں گے تو عربی ہمیں پتہ چلے گا کس آیت کا اس نے پڑھا ہے، ترجمہ کیسا بنتا ہے اس کا، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کے باوجود ہم جواب دیں گے اپنے ٹائم میں۔ ملاحظہ کریں یہ کتاب الکافیہ، الکافی للکلینی رحمہ اللہ، اسلام میں کیا نجات ہے کہ نہیں ہے؟ اذا تاب العبد توبۃ نصوحا احبہ اللہ، مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ کوئی شخص جب توبہ کرتا ہے کامل توبہ، وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ فستر علیہ فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت میں اس کے سارے عیبوں کو اللہ چھپا لیتا ہے۔ وکیف یستر علیہ، اللہ کیسے اس کے گناہ چھپا لیتا ہے؟ ینسی ملکیہ ما کتب علیہ من الذنوب ویوحی الی جوارح اکتمی علیہ ذنوبہ ویوحی الی بقاء الارض اکتمی ما کان یعمل علیک من الذنوب۔ اللہ تعالیٰ اس طرح چھپاتا ہے کہ اس کے جو 7 فرشتے تھے ان سے کہتا ہے کہ ان کے
ان کے بلا دیتا ہے, ان کے حافظے سے نکل جاتا ہے فرشتوں کے کہ یہ اس نے گناہ بھی کیا. ان کے جتنے اعضاء جوارے ہیں ان سے کہتا ہے کہ تم شہادت نہ دو. اچھا, اور وہ قیامت کے دن آ جاتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلَيْسَ شَيْءٌ يَشْهَدُ عَلَيْهِ بِشَيْءٍ مِّنَ الذُّنُوبِ, اس کے خلاف کوئی گواہی نہیں ہے کہ اس کے گناہوں کی گواہی دی جائے. اچھا بتائیں.